خلافت راشدہ کا دور پہلے 4 خلیفوں کے عہد حکومت پر مشتمل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب خلیفۃ الرسول تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال 4 ماہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بے شمار بغاوتیں ہوئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا زیادہ تر وقت بطور خلیفہ ان بغاوتوں کو کچلنے اور شکست دینے میں صرف کیا۔ وہ قبائل جو مکہ اور مدینہ سے دور تھے اسلام کو بالکل ترک کر چکے تھے۔ مزید برآں عرب کے شمال میں روم کی سرحدوں سے ملنے والے قبائل بھی عیسائیوں کے زیر اثر تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی مرتد ہو گئے۔ عرب میں چند جعل سازوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود، مسیلمہ، سباح اور طلیحہ کا نبوت کا غلط انفرادی دعویٰ تھا۔ سباح ایک یمنی خاتون تھی۔ سلطان العاشقین سلطان محمد نجیب الرحمن فرماتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار تھے تو اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے رومیوں کے خلاف 700 سپاہیوں کی فوج بھیجنے کی تیاری کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ ہو گئی اور کسی مسلمان فوج کو باہر بھیجنا ناممکن نظر آیا۔ اس لیے لوگوں نے اس منصوبے کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مختلف تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں روک سکتا۔ سلطان العاشقین فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فوج بھیجتے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حمایت ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ کافی دور چلے گئے۔ چنانچہ یہ لشکر اسامہ بن زید کی نگرانی میں اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فوجیوں کے مدینہ سے نکلنے کے بعد زکوٰۃ کے منکرین نے مصیبتیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے مالدار مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مصیبت پیدا کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ مدینہ میں فوجیں نہیں تھیں۔ زکوٰۃ کے منکروں میں قبائل عباس، ذبیان، کنانہ، غطفان اور فرازہ شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ ایک طرف روم اور ایران جیسی بڑی طاقتوں سے جنگ میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے مدینہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مزید یہ کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی کچھ اندرونی جھگڑے تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے۔ زکوٰۃ کے منکرین کا معاملہ ایک اہم اور حساس معاملہ تھا۔ اس معاملے پر گفتگو کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ بہت سے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس مقام پر زکوٰۃ کے منکروں سے جنگ شروع کرنے سے مسلمانوں کی طاقت مزید کمزور ہو جائے گی۔ اس معاملے میں نرمی برتیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے خلاف ایک بڑی طاقت بننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے بعض قبیلے کافر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ جس دن یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے حق اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے دوران فرق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ وہ اونٹ باندھنے والی رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو اس کے روکنے پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ اپنے عہد خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام تر توجہ انہی فتنوں کو مٹانے میں مرکوز رکھی۔